السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابواب الزکاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی صدقۃ الزرع والثمر والحبوب۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الزکاة کے اندر جو باب ذکر کر رہے ہیں وہ ہے باب ما جاء فی صدقۃ الزرع والثمر والحبوب، کہ اس چیز کا بیان کہ زرع کھیتی کے اندر اور پھلوں کے اندر اور اسی طریقے سے حبوب جو غلہ اناج وغیرہ ہیں ان کے اندر زکوٰۃ کب واجب ہوگی، اس کی مقدار کیا ہے، کس قسم کے پھلوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، ان کا مقدار کیا ہے، اسی کا تذکرہ مصنف رحمہ اللہ اس حدیث کے اندر، اس باب کے اندر حدیث ذکر کر کے کریں گے۔ فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عمر بن یحیی المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا قتیبہ کون ہے؟ قتیبہ بن سعید البغلانی یقول حدثنا عبد العزیز بن محمد یقول عن عمر بن یحیی المازنی عن ابیہ یحیی بن عمارہ بن ابی الحسن الانصاری المازنی المدنی، روایت کرتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سعد بن مالک بن سنان، جن کی وفات کے اندر کئی اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 64 ہجری، بعض لوگ 65 ہجری، بعض لوگ 74 ہجری۔ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فیما دون خمس ذود صدقہ، کہ اگر کسی انسان کے پاس 5 اونٹ سے کم ہیں تو اس وقت اس کے اونٹوں کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ 5 اونٹوں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اونٹ کی تعداد 5 پہنچ گئی ہے تو اس وقت اس کے اونٹوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی اور ان کے اونٹ نصاب زکوٰۃ تک تعداد کے اعتبار سے پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ زکوٰۃ ہمیں اونٹ کے شکل میں یا نہیں ادا کرنی پڑے گی، بلکہ اس وقت جو زکوٰۃ واجب ہوں گے اونٹ کے اندر، اگر 5 اونٹوں کی تعداد پہنچ چکی ہے تو 1 بکری۔ اسی طریقے سے 24 تک، اگر اونٹوں کی تعداد 24 تک ہے تو بکریاں زکوٰۃ کے طور پہ واجب ہوں گی، ان کو بکری ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب یہی اونٹوں کی تعداد 25 پہنچ جائے گی تو اس وقت اس کے اونٹوں کے اندر بکریاں بطور زکوٰۃ نہیں ادا کی جائیں گی، بلکہ جو زکوٰۃ کے طور پہ ادا کیا جائے گا وہ ہوگی بنت مخاض۔ تو کہا کہ 5، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 اونٹ سے کم ہیں تو اس کے اوپر اس بندے پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہا وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 آواق صدقہ، اور نہیں ہے 5 اقیہ سے کم میں صدقہ، یعنی اگر کسی اقیہ کہتے ہیں چاندی کو، آواق یہ اقیہ کی جمع ہے جو استعمال کیا جاتا ہے چاندی کے وزن کے لیے۔ تو اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور وہ چاندی جس کی اگر ہم مقدار نکالیں درہم میں تو 200 درہم تقریباً آتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں؟ 200 درہم آتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس اتنے ہیں، 200 درہم سے کم ہیں، تو اس وقت اس کے مال کے اندر، اس کے چاندی کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم اس کی مقدار، اس کی وزن ہم کلو گرام میں نکالتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے 645 کلو گرام، یعنی کسی کے پاس 645 کلو گرام اگر چاندی پہنچتا ہے تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو چاندی کے اندر زکوٰۃ ہمیں نہیں ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 645 گرام سے کم چاندی ہے تو اس بندے کی چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب
नहीं होगी. उसके बाद कहा वलैसा फीमा दूना खमसत औसुक सदका. और जो हमारा महल शाहिद है या जिसके लिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इस बाब के अंदर इस बाब को बांधा और हदीस जिक्र किया वो यही है वलैसा फीमा दूना खमसत औसुक सदका कि 5 वसक से कम अगर हुबूब है, अगर ज़ुरूअ है, अनाज गल्ले हैं, तो उस वक्त उनके अंदर ज़कात वाजिब नहीं होगी. उस वक्त उनके अंदर ज़कात वाजिब नहीं होगी. तो अगर वसक जो है औसुक, ये वसक की जमा है. अगर हम इसकी मिकदार निकालना शुरू करें तो वसक जो होता है वो एक वसक 60 सा का होता है. एक वसक कितना हुआ? 60 सा का हुआ. और सा जो होता है उसकी मिकदार किलोग्राम के एतबार से मुख्तलिफ होती रहती है. मदनी जो है उनकी सा की मिकदार कुछ और होती है, कूफी है, बसरी है, इराकी है, उनके सा की मिकदार वो किलोग्राम में कुछ और होती है. तो जो मदनी है या मदनी जो सा होता है उसका, जैसा कि इमाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जो मदनी सा है अगर उसका वजन हम निकालना शुरू करें तो किलोग्राम में जो निकलता है उसकी 2 किलो 400 ग्राम. कितना? 2 किलो 400 ग्राम. और यही दूसरी जगह किसी के यहाँ 2 किलो 500 ग्राम, किसी के यहाँ तकरीबन 3 किलो वजन पकड़ता है एक सा. तो इस तरीके से अगर हम इस सा को किलो में कन्वर्ट करें तो गोया कि कहा गया एक 5 वसक से कम में ज़कात वाजिब नहीं. अगर 5 वसक पहुंच गए तो ज़कात वाजिब होगी. तो गोया कि एक वसक जो है वो 60 सा का है और एक सा के अंदर जो मदनी, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बतलाया वो मदनी सा के मुताबिक, क्योंकि उस वक्त जो चल रहा था मदनी सा था, तो मदनी सा जो है उसकी मिकदार किलोग्राम में 2 किलो 400 ग्राम होता है. तो गोया कि अगर हम 2 किलो 400 को से अगर हम ज़रब करना शुरू करें तो एक वसक जो है वो कितने, एक सा का एक वसक 60 सा का. तो जब 60 सा को हम 5 वसक से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा? 300 सा हो जाएंगे. और जब हम यही 300 सा को 2 किलो 400 ग्राम से ज़रब देंगे तो जो हमारी तादाद, जो मिकदार या जो वजन निकल करके आएगी वो कौन सी होगी? 612 किलोग्राम तकरीबन. तो ये है हुबूब और सिमार के अंदर ज़कात की मिकदार कि अगर इंसान, किसी भी इंसान के पास अनाज जिनकी तादाद या जिसका मिकदार या जिसके वजन 612 किलोग्राम तक पहुंचता है तब जाकर के उसके माल के अंदर ज़कात वाजिब होगी. उसके बाद अलग मरहला है कि उश्र होगा कि निस्फुल उश्र उसको अदा करना पड़ेगा. यानी कि अगर 612 किलोग्राम से 6 कुंटल 12 किलोग्राम से अगर कम पैदा हुआ है तो उस वक्त ज़कात वाजिब नहीं होगी. उसके बाद उश्र और निस्फुल उश्र का मसला देखेंगे कि आया कि माल जो अनाज पैदा हुई किस पानी से पैदा हुई, आसमानी बरसाती पानी से पैदा हुई या इंसान खुद उसको सिंचाई किया है. तो अगर इंसान सिंचाई करता है तो इसमें भी उलमा का इख्तलाफ है कि अगर आसमानी पानी से पैदा हुआ तो उसमें इत्तेफाक है कि उश्र अदा करना पड़ेगा. क्या अदा करना पड़ेगा? उश्र अदा करना पड़ेगा. और दूसरी बात ये भी समझ लें कि जो अनाज और हुबूब और ज़रा ये सारी चीज़ें खेती से पैदा होती हैं इनके ज़कात में हौल वाजिब नहीं है, बल्कि इनकी ज़कात आपको क्या कब अदा करना पड़ेगी? यौम हसादिह. जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि जो खेतियों से पैदा हो रहे हैं अनाज या फल या फ्रूट ये सारी चीजें उनके अगर उनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, उनकी मिकदार ज़कात तक पहुंचती है तो उस जो हमें ज़कात अदा करनी पड़ेगी यौम हसादी. काटे दाएं पीटे सब कुछ फाइनल, उसके बाद फौरन आपको क्या करना है? ज़कात अदा करना है. उसके बाद क्या करना है? ज़कात फौरन अदा करना होगा. तो
یہ اس کے اندر حولان حول واجب نہیں ہے، بلکہ کیا واجب ہے؟ یوم حصادی۔ اس کے بعد عشر اور نصف العشر کی طرف آتے ہیں۔ تو اگر آپ کا اناج آسمانی پانی سے پیدا ہوا ہے، آپ نے کبھی سینچائی نہیں کی ہے، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کو عشر ادا کرنا پڑے گا۔ کیا ادا کرنا پڑے گا؟ عشر ادا کرنا پڑے گا، یعنی 1 کنٹل میں تقریباً 10 کلو، 1 کنٹل میں تقریباً کیا 10 کلو، یعنی آپ کے پاس اگر 6 کنٹل 12 کلو پہنچ گیا ہے یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے، تب آپ کے ہر 1 کنٹل میں کتنا زکوٰۃ واجب ہوگا؟ 10 کلو۔ ایسے ہی آپ جوڑتے چلے جائیں۔ اگر 10 کنٹل پیدا ہوا تو اس میں زکوٰۃ کتنا دینا پڑے گا؟ 1 کنٹل۔ اگر 15 کنٹل پیدا ہوا تو 1 کنٹل 50 کلو۔ اگر 20 کنٹل پیدا ہوا تو 2 کنٹل، یعنی عشر۔ لیکن اگر آپ کا یہی اناج آسمانی پانی سے یا عیون چشمے سے نہیں سیراب ہوئے، بلکہ آپ نے اس کی سینچائی کی ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اگرچہ آدمی ایک ہی مرتبہ کیوں نہ سینچائی کر دے، کیا وہاں پر نصف العشر ادا کرنا پڑے گا یا عشر ادا کرنا پڑے گا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی ایک ہی مرتبہ سینچائی کیوں نہ کر دے، اس کو نصف العشر ادا کرنا پڑے گا، یعنی 1 کنٹل میں 5 کلو۔ نصف العشر کتنا ہوا؟ عشر کا آدھا، یعنی 5 کلو۔ تو یعنی کہ اگر آپ کا مال 6 کنٹل سے اوپر ہو گیا، 6 کنٹل 12 کلو، 7 کنٹل پہنچ گیا، تو اس وقت آپ کے مال کے اندر جو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے پانی چلا کے ایک ہی مرتبہ سینچائی کی ہے، گرچہ ایک ہی مرتبہ سینچائی کی ہے، کیونکہ آپ نے پانی چلائی ہے، تو وہاں پر آپ کو نصف العشر ادا کرنا پڑے گا۔ تو آپ کا مال کتنا ادا کرنا پڑے گا زکوٰۃ میں؟ 35 کلو۔ کتنا؟ 35 کلو۔ اگر آپ آسمانی پانی سے وہی 7 کنٹل پیدا ہوتا تو آپ کو کتنا ادا کرنا پڑتا؟ 70 کلو۔ 7 کنٹل میں کتنا؟ 70 کلو۔ تو اسی کا آدھا نصف العشر کر لیتے ہیں، یعنی 5 کلو، تو 35 کلو۔ تو یہ پہلا قول۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں اغلبیت کو دیکھا جائے گا کہ اغلب کیا تھا، یعنی اغلب آپ نے سینچائی کی ہے کہ اغلب وہ عیون اور آسمانی پانی سے پیدا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں اکثریت اور اغلبیت کو دیکھا جائے گا کہ اغلبیت کیا ہے۔ اگر اغلب آپ نے 1-2 مرتبہ سینچائی کی ہے تو اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کا اعتبار آسمانی پانی کا ہوگا اور اس میں سے عشر ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اغلب طور پر سینچائی کی ہے، یعنی 4-5 مرتبہ آپ نے سینچائی کی، 1-2 مرتبہ بارش بھی ہو گئی، تو وہاں پر جو دیکھا جاتا ہے، کہیں گے وہاں پر سینچائی کا اعتبار ہوگا اور نصف العشر ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھے 2 اقوال علماء کے کہ اگر انسان سینچائی سے پانی کو مطلب خود ہی پانی کا انتظام کرتا ہے، سینچائی کر کے پیدا کرتا ہے، تو زکوٰۃ کب اور کتنی مقدار واجب ہوگی۔ تو یہ ہے مصنف رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا کہ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ۔ وفي الباب عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو منہج ہے کہ ہر باب کے اختتام پر وہ اس حدیث کی اگر متابعہ یا شواہد یا کوئی اور چیز ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ شواہد ہے اس باب میں، کیونکہ حدیث ابو سعید خدری سے مروی ہے اور جو دوسری حدیث ہے اسی معنی کی اس باب سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاختلف الصحابی فاذا اختلف الصحابی واتحد في اللفظ والمعنى فماذا نقول ان هذا شاهد۔ تو اس حدیث کی کیا ہے؟ شواہد ابو ہریرہ سے، ابن عمر سے اور جابر سے اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اور حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث مصنف رحمہ اللہ اسی باب کے اندر ذکر کرتے ہیں، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان۔ جب عبد الرحمن بن مہدی سفیان سے روایت کرے تو کون ہوں گے؟ سفیان ثوری ہوں گے، سفیان ثوری ہوں گے، کہ سفیان بھی عبد الرحمن کے ہم عصر تھے، تقریباً ان کی وفات 197 میں اور عبد الرحمن بن مہدی کی وفات 198 میں ہوئی ہے، تو ہم عصر تھے۔ تو اس لیے جس سے جب بھی عبد الرحمن بن مہدی روایت کریں تو وہ کون ہوں گے؟ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ہوں گے، ابن عینہ نہیں ہوں گے۔ یہ قاعدہ یاد کر لیں آپ لوگ۔ وشعبہ، شعبہ کون ہے؟ حجاج، شعبہ بن حجاج العتقی، ان کی وفات 160 ہجری کے اندر۔ ومالک بن انس عن عمر بن یحییٰ عن ابیہ،
اور مالک بن انس عمر بن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. ان کے باپ کون ہے؟ عمر بن یحییٰ کے باپ یحییٰ بن عمارہ. اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں نحو حدیث عبدالعزیز, سیم عبدالعزیز کی حدیث کی طرح. اور ان عمر بن یحییٰ حدیث ابی سعید حدیث حسن صحیح. اور جس طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو منہج ہے کہ حدیث پر حکم لگانا صحت, حسن اور ضعف کے اعتبار سے وہ بھی کر رہے ہیں. وقد روی من غیر وجہ عنہ, اور اسی طریقے سے دوسرے طریقے سے بھی ان سے مروی ہے. والعمل على هذا عند اهل العلم ان ليس فيما دون خمسة اوسق صدقہ. اور تمام علماء کیا ہو, جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو منہج ہے کہ حدیث کے آخر میں علماء کے مذاہب کو ذکر کرتے ہیں کہ کس عالم نے اس پر عمل کیا ہے اور کس کے یہاں یہ حدیث قابل قبول ہے, یا فقہا کے یہاں کہ محدثین کے یہاں یا کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ اہل العلم کے یہاں اس حدیث پر عمل ہے اور تمام لوگوں کا اس بات پر عمل ہے کہ اگر 5 وسق سے کم اگر حبوب پیدا ہوئے تو اس کے اندر بالاتفاق زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور وسق جو ہے وہ 60 صاع کو کہتے ہیں, اور ایک صاع کتنے کلو کا گرام کا ہوتا ہے؟ تقریباً جو مدنی صاع ہوتا ہے وہ 2 کلو 400 گرام کا ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جب ہم ایک صاع کو 5 وسق سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک وسق میں 60 صاع, تو 6 پنچے 30, یعنی کہ تقریباً 60 پنچے 300 کلو 300 صاع ہوں گے. اور جب یہ 300 صاع کو ہم 240 سے جب ضرب دیں گے تو ہمارا کلو گرام میں یعنی 6 کنٹل 12 کلو گرام یا 612 کلو گرام نکل کر سامنے آئے گا. کہتے وہ صاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 ارطال وثلث. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاع ہوتا تھا وہ 5 رطل اور 1/3 ہوتا تھا. وصاع اہل الکوفہ 8 ارطال, اور کوفیوں کا جو وہ صاع ہوتا تھا وہ 8 رطل ہوتا تھا. ولیس فیما دون 5 اعواق صدقہ. اور اسی طریقے سے جو 5 اقیے سے کم آپ کے پاس اگر چاندی ہے تو اس کے اندر صدقہ واجب نہیں ہوگا. اور ایک اقیہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 40 گرام ہوتا ہے. تو جب 40 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو تقریباً کتنا 200 درہم سامنے نکل کر کے آئے گا. اور جس کی اگر ہم وزن نکالنا شروع کریں تو 645 گرام 645 گرام, یعنی کہ تقریباً آدھا کلو سے کچھ زیادہ اور پونا کلو سے تھوڑا سا کم. کہتے وہ 5 اوساق 100 درہم, اور 5 کے جو ہے کتنے ہوتی ہیں اس کی تقریباً 200 درہم ہوں گے. اور اسی طریقے سے ولیس فیما دون 5 ذود صدقہ, 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ نہیں ہے. یعنی لیس فیما دون 5 من الابل, یعنی 5 اونٹوں سے کم اگر ہے تو اس کے اندر صدقہ نہیں ہے. لیکن جب یہی اونٹوں کی تعداد 25 پہنچ جائے گی تو اس کے اندر بنت مخاص زکوٰۃ کے طور پر واجب ہوگی. لیکن 5 پہنچ جائے گی تو اس وقت اونٹ زکوٰۃ کے طور پر واجب نہیں ہوں گے بلکہ بکری واجب ہوگی. اور کہا فیما دون 25 من الابل فی کل 5 من الابل شاۃ, اور ہر 5 ابل پر کیا ہے ایک بکری واجب ہوگی. یعنی 4 ہے تو اونٹ, اگر 4 اونٹ ہے تو بکری زکوٰۃ کے طور پر واجب نہیں ہوگی. 5 ہے, 5 سے 9 ایک بکری, 9 سے 14 2 بکری, 14 سے 19 3 بکری, 19 سے 24 5 4 بکری. اس کے بعد جیسے تعداد 25 پہنچے گی اس کے بعد بنت مخاص اور اونٹوں کا سلسلہ شروع. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.